أصابه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست باب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تفسیر مظری نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول پیش کیا کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے اس سلوک کی وجہ سے یا ان باتوں کی وجہ سے یا اس راز کی وجہ سے یا گھر کے خرچے کی وجہ سے کچھ پریشان دکھائی دیے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ازواج مطہرات کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ آپ کا بہترین مددگار ہے، آپ کا دوست ہے۔ تو فرمایا، میں ابھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل امین اس آیت کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ مخاطب ہے، فرمایا عسیٰ ربہ، کہ کوئی بعید نہیں کہ اس کا رب کہیں دور نہیں بلکہ بہت قریب ہے۔ ان طلقکن، اگر میرے نبی تمہیں طلاق دے دیں، ازواج مطہرات کو اللہ پاک یہ بتا رہا ہے، تو فرمایا ان یبدلہ ازواجا خیرا، فرمایا کہ اللہ پھر بدل دے گا تم سے بہترین ازواج مطہرات، اور عورتیں بدل دے گا ان کے نکاح کے اندر۔ تو یہاں ذہن کے اندر سوال آتا ہے، جس طرح یہ اللہ کا مقدس کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خیرم، کہ ان سے بہتر، تو اس مقام پہ یہ دیکھیں اللہ پاک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو وہ طریقہ، وہ ادب خود اللہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ جس طرح کسی کی بیٹی ہو، اس کی بیٹی کو ماں باپ سمجھاتے ہیں، ان کے بھائی سمجھاتے ہیں، گھر والے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا خیال کرنا ہے، اب ہم نے آپ کا نکاح فلاں مرد کے ساتھ کیا ہے، اس گھر کے طور طریقے کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے خاوند کا ادب احترام بھی کرنا ہے، اور آج کے بعد تم ان کی بیٹی ہو تو ان کو ماں باپ سمجھاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کا ذرا یہ مقام بھی دیکھیں، کوئی انسان نہیں سمجھا رہا، کوئی ان کا والد یا ان کا بھائی نہیں سمجھا رہا، اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم کو چن کے حضور کی ازواج مطہرات کے اندر ہم نے دیا ہے۔
تو حضور کے مرتبہ مقام کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی شان ان کی عزت کا احترام بھی کرنا ہے۔ تو فرمایا یہ نہیں بات کہ حضور علیہ السلام یہ صرف سمجھایا ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات سے کوئی دوسری عورت افضل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے سورۃ احزاب کے اندر آیت نمبر 32 کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی ازواج مطہرات تم سے زیادہ کوئی دوسرا اس مقام اور مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے آپ نے کئی مرتبہ اس بات کی سماعت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی ہر فرد کا جو میرے اوپر احسان تھا میں نے اٹھوا دیا۔ ابو بکر کے میرے اوپر احسان ایسے ہیں کہ ان کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو عطا فرمائے گا۔ تو ایک بیٹی تو حضرت عائشہ ان کی لخت جگر ہے ابو بکر صدیق کی، اور دوسری حضور علیہ السلام کی جو زوجہ حضرت حفصہ ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر ہے، جن کو حضور علیہ السلام نے اس اسلام کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے حاصل کیا کہ اللہ اگر اس دین کو عزت اور غلبہ دینا چاہتا ہے تو پھر ان 2 عمروں میں سے ایک عمر مجھے دے دے۔ تو وہ سیدنا فاروق اعظم ہیں، ان کی بیٹی ہے۔ تو یہاں یہ خیال نہیں کرنا ذہن کے اندر کہ اللہ ان سے بہتر اور عورتوں کا انتخاب فرمائے گا، نہیں، بلکہ انہی کو سمجھایا جا رہا ہے۔ عسیٰ ربہ، کچھ بعید نہیں، اگر نبی کریم فرمایا کہ ان طلقکن، اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں، ان یبدلہ ازواجا خیرا، جس طرح کہ آدمی ڈراتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو پھر اس طرح ہو جائے گا، تو اسی طرح میرے نبی کا تم نے احترام کرنا ہے، اور اللہ نے تمہیں بہترین وہ خاوند عطا کیا ہے جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے پیشوا ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو میرے محبوب کا تم نے خیال کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من کنہ، تم میں سے مسلمات، فرمایا کہ پکی سچی مسلمان، پکی مسلمان، مسلمات، مسلم کا معنی اللہ کے احکام کے اوپر پیروی کرنے والے، مسلمان اسے کہتے ہیں اللہ کے ہر احکام کے اوپر عمل کرنے والا۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا مسلمات، اور فرمایا وہ پکی مسلمان ہوں گی، مؤمنات، فرمایا وہ ایماندار ہوں گی۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی مسلمان بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا گھر عطا کیا ہے، اور جس گھر کے اندر حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، اللہ کا مقدس فرشتہ اس گھر کے اندر آئے، تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا دور فرمائیں اور قرآن انہیں سنائیں، حضور وہ جبریل امین حضور کو قرآن سنائیں۔ اور جس گھر کے اندر قرآن کا نزول ہو تو وہ گھر کوئی عام گھر ہوتا ہے، وہ بہت اونچا، بہت مرتبہ اور بڑی شان اور احترام کا وہ گھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس گھر کے اندر یہ سیدہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، جس حجرے کے اندر آج حضور علیہ السلام گنبد خضرا کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ عام گھر نہیں، نہ عام گھر والیاں تھیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مؤمنات، فرمایا پکی ایماندار، تو قانتات، فرما بردار۔ تو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہے حضرت سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ السلام کہیں عائشہ یہ مسواک ہے، اسے چبا کے نرم کر کے دو، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسواک اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چبا کر پھر حضور کو عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام یہ نہ کہیں عائشہ اسے پہلے دھو کے پھر میرے پاس لے آنا، اور جو لعاب اس مسواک کے ساتھ حضرت عائشہ کا لگا ہے وہ حضور علیہ السلام اپنے منہ کے اندر ڈال کے اور مسواک کر رہے ہیں، تو میرے بھائیو ان کا مقام مرتبہ بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے۔ ہمیں اللہ پاک یہ ہر انسان کا ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا، وہ سمجھے کہ قرآن کی آیت آ گئی اللہ پاک نے ایسا کہہ دیا کہ تم سے بہترین نہیں، ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جن کا نکاح سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح
کس نے کیا، کس کی مرضی پر ہوا؟ جس وقت آپ کے اوپر کچھ منافقین نے وہ اعتراض کیا، وہ الزام لگا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ آپ کے جسم میں عطر کے اوپر کوئی گندی مکھی بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کیا یہ نکاح کس کی مرضی پر ہوا؟ ابو بکر کی مرضی پر ہوا یا آپ کی مرضی پر؟ فرمایا نہیں، میرے رب کی مرضی پر ہوا، اور میرے رب نے کہا کہ اے نبی، ہم نے آپ کا نکاح عائشہ کے ساتھ کیا ہے، تو پھر جس کا نکاح اللہ پاک فرمائے تو کیا ان کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ نہیں، یہ صرف انسانی تقاضے، بشری تقاضے ہوتے ہیں کہ میں نے وقت کے بارے میں سوال کر دیا کہ ہاں کہ میرے نبی ان کے پاس، اس زوجہ کے پاس زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور وہی ٹائم ہمارے پاس آ کے بیٹھ جائیں، یا یہ راز کی بات تھی کہ ہاں کہ حفصہ یہ حضور علیہ السلام سے یہ کہہ دینا تاکہ اللہ کے نبی وہاں وقت زیادہ نہ دیں، ہمارے پاس آ کے بیٹھیں، تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قانتات، فرما بردار ہیں، تو فرمایا تائبات، جو توبہ کرنے والی، تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات توبہ کرنے والی بھی ہیں، عابدات، فرمایا عبادت گزار، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے والی، عبادت گزار، صائحات، فرمایا روزے دار۔ تو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اکثر روزے کے اندر رہتی، اور ایک روزہ ہوتا ہے حکمی، ایک روزہ ہے کہ اس کو کیا کہتی ہیں، روزے کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمی روزہ ہے اور ایک حقیقی روزہ ہے۔ حقیقی روزہ کیا ہے کہ صبح صادق سے سحری کرنا اور پھر کھانے پینے سے، میاں بیوی کے ملنے سے دور رہنا، تو اسے حقیقی روزہ کہتے ہیں۔ جس طرح ماہ رمضان کا ہم روزہ رکھتے ہیں یا کوئی نفلی روزہ ہوتا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک، جب تک وہ ٹائم سورج غروب نہ ہو انسان اسے افطار نہیں کر سکتا۔ ایک روزہ حکمی، وہ حکمی کیا ہے؟ فرمایا آنکھ کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، کہ کوئی ایسی چیز نہ میری آنکھ دیکھنے کے لیے تیار ہے اور نہ زبان بولنے کے لیے تیار ہے اور نہ غلط بات کو میرے کان سننے کے لیے تیار ہیں، تو اسے حکمی روزہ کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو اللہ نے یہ ساری شانیں عطا کی ہیں۔ فرمایا سیبات، فرمایا ہاں کہ کچھ وہ ہوں گی اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ بھی ہوں گی، اور جن کے نکاح پہلے ہو چکے ہوں گے یا ان کے خاوند فوت ہو جائیں گے، وہ بیوہ ہو جائیں گی، یا وہ مطلقہ ہو جائیں گی، وہ بھی نکاح حضور کے، ان خواتین کا نکاح حضور کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ وَأَبْكَارًا، اور وہ بھی ہوں گی جو کنواریاں ہوں گی، ان کے نکاح حضور کے ساتھ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو، حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، آپ کی وہ شان، آپ کی عزت، اس کے بارے میں اللہ پاک بتایا کہ تم نے ایسا کرنا ہے، میرے نبی تمہاری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ تو میرے بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے عقد کے اندر رہنے والی حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اگر خرچے کی وجہ سے یا ایک اس راز کی وجہ سے اللہ اتنا برداشت نہیں کرتا، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہماری شکل بھی حضور کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا لباس بھی حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کاروبار کرنا حضور کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے نبی پریشان ہوتی ہیں کہ یہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا یہ کیا کر رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالیں اور اس کے مطابق عمل کریں،
تاکہ اللہ بھی خوش ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرے محبوب کا امتی ہے، اور ہمارے نبی بھی خوش ہو جائیں کہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا ہر وہ عمل تلاش کرتا ہے، اور جو میں کر کے آیا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ تو دعا ہے اس درس سے آج ہمیں اس آیت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، تمہارا بہت بڑا مقام ہے، تمہارا بہت مرتبہ ہے، لیکن اگر اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالو تو تم یہاں بھی دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں کامیابی عزت عطا فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی تمہاری کامیابی اور عزت اور مقام ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔